فرمایا کہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے، جسم کا ایک لوتھڑا ہے، تم اس کو ٹھیک کر لو، سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دفعہ غور سے سن لو، وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے۔ میرے پیارو، یہ دل کا سیدھا ہونا میرے پیارو، یہ کائنات کی سب سے مشکل کام ہے، اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہے۔ دل سیدھا ہو جائے میرے پیارو، کیوں کہ ہم بنے ہیں، جیسے ہمارے مولوی صاحب نے بتایا، ہمارا جسم بنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے۔ ہوائی جہاز کے لیے بائی روڈ پاکستان جانا امپاسبل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ ہوائی جہاز 10,000 20,000 30,000 ہارس پاور ہوا میں اڑتا ہے، زمین میں 1 کروڑ ہارس پاور لگا دیں، 1 کروڑ عربی نسل کے گھوڑے جو ہیں اس کو لے کے پاکستان جائیں، ہوائی جہاز کبھی نہیں جا سکے گا بائی روڈ، کیونکہ بنا اڑنے کے لیے۔ اللہ نے ہمارے جسم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بنایا ہے۔ یہ کیوں نہیں چل رہا؟ وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے بگڑا ہوا ہے۔ دل انسان کا، جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، جس طرف دل چلتا ہے جسم اس طرف چلتا ہے۔ دل صبح فجر میں اٹھنے کا نہیں کرتا، نہیں اٹھتا میرے پیارو۔ شعیب اختر ہمارے کرکٹر ہیں، مجھ سے کہتے ہیں سعید بھائی میں 500 کلو سے بینچ پریس بھی کر لیتا ہوں اور 500 کلو سے لیگ پریس بھی کرتا ہوں، یہ بتائیں فجر میں کمبل نہیں اٹھتا، اس کے لیے کون سے ویٹس اٹھاؤں؟ حالانکہ کمبل کا وزن تو 1 کلو ہوتا ہے صرف۔ میں نے کہا میرے پیارو اس کے لیے تو روحانی مسل چاہیے، روحانی مسل ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہم نے تو اتنا جسم کو کھلا دیا ہے کہ جسم روح پہ غالب ہو گیا۔ ایک آدمی گدھے کے ساتھ کسی کے گھر میں داخل ہوا، اس آدمی نے نشہ کیا ہوا تھا، بھنگ پی ہوئی تھی، تو نشے میں اس نے گدھے کو اندر بلایا، آدمی کو باہر کھڑے رکھا، اور 3 دن گدھے کو تکہ، بریانی، بوٹی، جلیبی، گلاب جامن اور مساج اور زیتون کا تیل پلایا، گھوڑا ہو گیا تگڑا۔ باہر گیا تو وہ آدمی زمین پہ پڑا تھا، اس نے اس کو اٹھایا، اٹھو بھائی اٹھو، وہ تو اٹھا ہی نہیں، وہ تو مر چکا ہے، 72 گھنٹے ہو گئے، اس نے چھرے لا کے مارے پھر بھی نہیں اٹھا، وہ تو مر چکا ہے۔ ہم بچپن سے لے کر آج تک نفس کو کھلائے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں۔ روح بیچاری بالکل مردہ ہو گئی ہے، روح اذان سنتی ہے لیکن وہ جو گدھا اتنا تگڑا ہے اس میں پیر رکھ دیتا ہے، وہی سو جاتی ہے۔ میرے پیارو ہماری جنگ ہے روح اور نفس کی، اور یہ موت تک چلتی رہے گی۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے، اس روح کو نفس پہ غالب کرنے کی محنت ہے۔ نفس کیا ہوتی ہے؟ امارہ بھی ہوتی ہے، نفس لوامہ بھی ہوتی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہوتی ہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے میرے پیارو، یہ نفس کو مطمئنہ بنانے کی محنت ہے۔ یہ ایمان اگر ہم اس چیز کو ٹھیک کر لیں نا، اس چیز کو، کیونکہ میرے پیارو آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جسم میں دل میں بلڈ جاتا ہے، بلڈ کہتے ہیں نا، یہ کھاؤ فروٹ، یہ انار کھاؤ تو بلڈ بنتا ہے، فلاں چیز کھاؤ تو بلڈ بنتا ہے، بلڈ بنتا ہے، پھر جسم، دل جو ہے پورے جسم کو بلڈ پمپ کرتا ہے۔ آنکھ کو کتنا بلڈ چاہیے؟ دل پمپ کرتا ہے۔ سر کو کتنا چاہیے؟ دل پمپ کرتا ہے۔ جب بالوں میں بلڈ کم جاتا ہے تو سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ الٹے کھڑے ہو، چاہے بلڈ ایسے کھڑے ہو تاکہ بلڈ سر کے اندر آئے، اس سے فائدہ ہوتا ہے سر کو، بلڈ پمپ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے پیارو دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، اس کے بعد دل ایمان اعمال پمپ کرتا ہے۔ اعمال، ایمان دل میں داخل ہوا، اب عمل پمپ ہوتا ہے۔ ہاتھ کے لیے اتنا ایمان چاہیے، نماز کے لیے اتنا سا ایمان چاہیے بس۔ نماز پڑھنا، کیا فرمایا؟ نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، بس جو نماز نہیں پڑھ رہا کفر کے بالکل قریب ہے۔ نماز چھوڑ دینا سمجھ لیں سب سے کمزور ترین اسلام اس آدمی کا ہے، جس کو اس کا بستر جو ہے، اس کو مسجد نہیں لاتا میرے پیارو، یہ سب سے کمزور ایمان میں ہے میرے پیارو۔ یہ جو جسم اور روح ہے، اس کا ہمارا میچ چل رہا ہے۔ اب یہ جیسے نماز تھوڑا ایمان چاہیے، حج تھوڑا زیادہ ایمان چاہیے، داڑھی تھوڑا زیادہ ایمان چاہیے، لیکن کوئی لڑکی گزر رہی ہو سڑک پہ، آنکھیں نیچی ہو جائیں، اس کے لیے بہت پاورفل ایمان چاہیے۔ دل اتنا کمزور ہے، وہ اتنا بلڈ پمپ نہیں کر رہا، جیسے اے سی چلایا، وولٹیج کم ہے، ٹرپ ہو گیا۔ ہماری وولٹیج ایمان کی اتنی کمزور ہے، ایک لڑکی گزری ایک دم ٹرپ ہو جاتی ہے اور آنکھ اوپر چلی جاتی ہے میرے پیارو۔ یہ ایمان بن جائے ایک دفعہ میرے پیارو، اگر ایمان بن گیا نا میرے پیارو، پھر اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارا ایمان بن گیا اور تمہیں کوئی لڑکی نظر آئی اور تم نے اللہ کے خوف سے نظر نیچی کر لی، تو تم ایمان کا ایسا مسا چکھو گے جس کو تم محسوس کرو گے کہ ایمان کیا زبردست چیز ہے میرے پیارو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں میرے پیارو، اللہ ایمان والوں کے دوست بن جائیں گے۔ آج اللہ ہمارے دوست کیوں نہیں ہے میرے پیارو؟ کتنے ہمارے بم پھٹ رہے ہیں اسکولوں میں، کتنے بم پھٹ رہے ہیں کالج میں، نعوذ باللہ کہ اللہ نہیں دیکھ رہے میرے پیارو؟ یہ بم، مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا چلو ان سے لڑ لیں، بتاؤ جو زلزلے اللہ بھیج رہا ہے اس کا ہم کیا کریں؟
اللہ سے کیسی لڑائی کریں؟ وہ ایک صحابی تھے جن کو چوہا پیسے نکال کے چلا گیا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، چوہا 17 اشرفیاں رکھ گیا۔ ہمارے ڈیفنس میں چوہا کپڑے کھاتا ہے، چوہوں سے کیسے لڑیں میرے پیاروں؟ وہ چوہے ان کو پیسے، بلوں سے پیسے آتے تھے، ہمارے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں، گیس کا بل، پانی کا بل، بجلی کا بل، ٹیکس کا بل میرے پیاروں۔ چوہوں سے کیسے جنگ لڑیں میرے پیاروں؟ مچھروں سے کیسے لڑیں؟ کبھی ڈینگی، کبھی سوائن، کبھی ڈینگی، کبھی سوائن۔ کیسے بارشوں سے لڑیں؟ غلط قسط کی بارش 15 سال سے ہمارے پنجاب کی فصل تباہ کر رہی ہے، اس سے کیسے لڑیں میرے پیاروں؟ میرے پیاروں مسئلہ یہ ہے، تھوڑی سی عقل ہو نا۔ اندھیرا جو ہے میرے پیاروں، اندھیرا ہوا، وہ ٹینک والے آئے، کہا لاؤ جی مارو بم، ڈر اندھیرا جائے گا۔ اندھیرا نہیں جائے گا، پاگل ٹینک لے آئے، میں اس سے تھوڑی ڈرتا ہوں۔ کوئی لے آئے مشین گن، ڈر اندھیرا بھاگے گا، نہیں، میں اس سے نہیں ڈرتا، میں تو روشنی سے ڈرتا ہوں۔ تم حق لاؤ، پھر دیکھو باطل کیسے دوڑتا ہے نا۔ حق تو لاؤ میرے پیاروں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے بہت ساری گورنمنٹس دنیا میں، نان مسلم گورنمنٹس، حاجیوں کو سبسڈی دیتی ہیں، 20% ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کے حج سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اسی لیے تو مجھ سے آ کے حاجی کہتے ہیں کہ ہم نے 4 حج کر لیے، زندگی نہیں پلٹ رہی، حالات ٹھیک نہیں رہے۔ آپ کہتے ہیں حاجی جو ہے حج کر لے تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے قیامت تک۔ حدیث میں آتا ہے جس کو حج مبرور مل جائے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ موت تک کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور حاجی کو اللہ غنی کریں گے جس کا حج قبول ہو جائے میرے پیاروں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں تم آ کے مشاہدہ کرو آنکھوں سے کہ حج میں تمہارے دنیا آخرت کے کتنے فائدے ہیں میرے پیاروں۔ میرے پیاروں یہ آج ہمارے اعمال رنگ کیوں نہیں لا رہے؟ نماز فحاشی بیائی سے روکتی ہے، جس کو دیکھو وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے میرے پیاروں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کو دیکھو میرے پیاروں، میں فتویٰ نہیں دیتا نا، نہ مجھے آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، لیکن میں ایک دیکھو میں یہ اپنی بزرگی میں نہیں بتا رہا، میں نے 10 سال سے آج تک کوئی میچ نہیں دیکھا پورا۔ کبھی میں بیٹھا اس کے گھر، کبھی اس کے گھر 5 منٹ دیکھ لیا، مجبوری میں بیٹھا ہوں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ قرآن اس کی بات بتاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں جنت فردوس کی صفات بیان کرتے ہیں نا، کہ مومن تو فلاح پا گئے، اللہ نے پاسٹ ٹینس میں کہہ دیا پا گئے نا۔ وہ مومن کون ہیں؟ جن کی نمازیں زبردست ہوتی ہے، خشوع و خضوع والی۔ میرے پیارو آج ہماری نمازیں دیکھیے، 20 نمازیں ٹھکا ٹھک نماز چل رہی ہے۔ میں اتنی تیز نماز پڑھتا ہوں، اتنی تیز، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہوں، میری 1 رکعت ہوتی ہے، وہ 4 پڑھ کے بھی چلا جاتا ہے۔ میرے پیاروں مومنوں کی جنت فردوس کی بڑی صفت کیا ہے؟ یہ لایانی کام نہیں کرتے میرے پیاروں۔ کرکٹ کھیلنے میں صحت ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، مان لیا، کوئی ٹھیک ہے، باقی علماء سے پوچھیں، لیکن کرکٹ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے میرے پیاروں؟ بتاؤ، کیا کرکٹ دیکھنے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگتا دیکھوں، یا دنیا میں یا دنیا حلال روزی کمانے میں، یا آخرت بنانے میں، تیسرے کام میں نہ دیکھو۔ کتنا ہمارا مجمع یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے اور میچ دیکھ رہا ہے اور فلاں چیز دیکھ رہا ہے، کتنا ہمارا مجمع فیس بک پہ لگا ہوا ہے میرے پیاروں، کتنا ہمارا مجمع ٹویٹر پہ لگا میرے پیاروں۔ اللہ، یہ شیطان نے ہم سے اللہ کے ساتھ کی تنہائیاں ہی چھین لی میرے پیاروں۔ ذرا قرآن لے کے بیٹھے، ٹک واٹس ایپ آیا، ٹک کیا، پھر قرآن کھولا، پھر واٹس ایپ، پھر قرآن، پھر واٹس ایپ۔ میرے پیاروں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا نہیں رہا، میں نے جو عرب علماء سے باتیں سنی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مسجد نبوی کے اندر کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی عرب علماء کو، کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو آ کے وہاں سیلفیوں سے تصویریں بناتے ہیں۔ مجھے کہا انہوں نے عرب علماء نے کہ جاؤ اپنے مجمع کو بتاؤ، سب سے زیادہ فرمایا جہنم میں جو جلے گا، جو عذاب آئے گا پیشاب کی بے احتیاطی سے چغل خوروں کو۔ عرب علماء کو خواب آئے اس وقت سب سے زیادہ عذاب انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہے۔ میرے پیاروں ایمان نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ ایمان حج کرنے کو نہیں کہتے، حج تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ ایمان 40 دن 4 مہینے کو نہیں کہتے، منافقین حضور کے ساتھ قتال کرتے تھے میرے پیاروں۔ ایمان اس کو نہیں کہتے کہ 40 دن لگے، حضور کے ساتھ قتال کیا منافقین۔ ایمان والا بن جائے میرے پیاروں، پھر دیکھو نماز کیسے حرام سے روکتا ہے۔ ایمان والے بن جائیں پھر دیکھو حج کتنی خیریں لاتا ہے۔ ایمان والے بن جائیں پھر دیکھو تلاوت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو رہا ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود تو نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے کیا؟ میں ان کو تقویٰ سکھا کے جا رہا ہوں اور ان کو سورہ واقعہ سکھائیے۔ اگر یہ اللہ کی ڈرتے رہے، تقوی پہ رہے اور سورہ واقعہ پڑھتے رہے، میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ایک سورہ واقعہ سے فاقہ دور ہوگا۔ جس گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فاقہ کیسے آ سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان قرآن پڑھے غنی نہ ہو میری امت میں سے نہیں ہے، غنی ہو ہی نہیں سکتا میرے پیاروں۔ صحابہ نے 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشقت کی، 2.5 سال ابوبکر صدیق کے، 10-11 سال حضرت عمر کے، 35 سال میں سارا دنیا کا خزانہ صحابہ کے قدموں میں تھا۔ کسی صحابی نے گریجویشن نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کی، کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، سارا دنیا کا مال صحابہ کے قدموں میں تھا میرے پیاروں۔ صرف 35 سال میں میرے پیاروں، اللہ نے میرے پیاروں ہمیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ بات اس لیے میں ہر نوجوان کو سنانا چاہتا ہوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑی گہرائیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسے ہی مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، ہم سے مسجد چھین لی گئی، ایک نقصان، اور ہمیں علماء سے دور کر دیا گیا، انٹرنیٹ پہ ان کو دین دے دو۔ میرے پیاروں سچ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ 100 کتابیں پڑھ لیں، برائن لارا، سچن ٹینڈولکر، وسیم اکرم، عمران خان، فرمایا کہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے، جسم کا ایک لوتھڑا ہے، تم اس کو ٹھیک کر لو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دفعہ غور سے سن لو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے میرے پیاروں۔ یہ دل کا سیدھا ہونا میرے پیاروں یہ کائنات کی سب سے مشکل کام ہے نا، اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہے، دل سیدھا ہو جائے میرے پیاروں۔ کیوں کہ ہم بنے ہیں، جیسے ہمارے مولوی صاحب نے بتایا، ہمارا جسم بنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے۔ ہوائی جہاز کے لیے بائی روڈ پاکستان جانا امپاسبل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ ہوائی جہاز 10,000 20,000 30,000 ہارس پاور ہوا میں اڑتا ہے، زمین میں 1 کروڑ ہارس پاور لگا دیں، 1 کروڑ عربی نسل کے گھوڑے جو ہیں اس کو لے کے پاکستان جائیں، ہوائی جہاز کبھی نہیں جا سکے گا بائی روڈ، کیونکہ بنا اڑنے کے لیے۔ اللہ نے ہمارے جسم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بنایا ہے۔ یہ کیوں نہیں چل رہا؟ وجہ یہ کہ